محترم ناظرین، پروگرام ایمان کے بنیادی ارکان میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے آخرت پر ایمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت بر کے نام سے مشہور ہے۔ اس مناسبت سے آخرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھے گا، ایمان نہیں رکھے گا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے۔ تمام نبیوں نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ سب لوگ آخرت پر یقین رکھیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آخری دن آنے والا ہے، یہ دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند کے اندر روشنی نہیں ہوگی، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ دنیا کے اندر جس نے جیسا کیا ہے ویسا اس کو ملے گا۔ جو بوئے گا وہ وہی کاٹے گا۔ نیم کا درخت لگانے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی آم کھا لے، یعنی جو برا کرے گا اس کا برا ہوگا، جو اچھا کرے گا اس کا اچھا ہوگا۔ تو آخری دن آنے والا ہے، ایک نئی دن آئے گا، ہم مسلمانوں کو اس پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو یہ دنیا کا جو پورا نظام چل رہا ہے صحیح نہیں رہے گا۔ بھائی دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی بیکار نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہیے کہ بھائی کوئی کام کر لو، تو جب تک کوئی چیز نہیں ملے گی اس کام کے بدلے میں وہ کام نہیں کرے گا۔ لوگ فالتو تھوڑے نہ ہے، بیکار تھوڑے نہ ہے کہ یوں ہی کام کرتے رہیں گے، نہیں، کام کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو بدلہ ملے، کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا اجر ملے، کچھ فائدہ ہو۔ تو دنیا کے اندر ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، نیکیاں جو کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہی کچھ ملتا ہے اور پورا کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تم لوگوں کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنی ہے۔ ہم قلم بناتے ہیں تو کیا قلم کا استعمال لکھنے میں ہوگا؟ جی ہاں ہوگا۔ اگر استعمال نہ ہو تو قلم کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو بھی چیز بنائی جاتی ہے مقصد کے لیے، کچھ ملے، حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا مقصد کے لیے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک مراحل ہے، ایک سلسلہ ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ قیامت کے دن ہم کو بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم جو نیکیاں کریں گے اس کا فائدہ وہاں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، جن کا ایمان ہے آخری دن پر، ان کے درمیان نیکی کا تصور کیا ہے، اور جن کا ایمان آخری دن پر نہیں ہے، جو آخری دن کو نہیں مانتے، ان کا کیا کہنا ہے؟ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، دنیا کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم اگر اچھا کرم کریں گے تو اچھا ہوگا، پھر دوبارہ ہم پیدا ہو جائیں گے، بار بار پیدا ہوتے رہیں گے۔ آواگمن کا تصور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی انسان کو دیکھا ہے جو دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ جن لوگوں کے یہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، ان کے یہاں نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے دولت کمائی جائے، شہرت حاصل ہو جائے، ذرا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، لوگ سلامی مارے، جب صاحب آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، شہرت ہو، عزت ہو، یہ نیکی ہے ان کے درمیان۔
اور برائی کیا ہے؟ بیمار پڑ گئے، غمگین ہو گئے، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اس کو یہ لوگ برائیوں سے تقسیم کرتے ہیں، برائیاں سمجھتے ہیں یہ سب بری چیز ہے۔ لیکن جن کا عقیدہ آخرت پر ہے، جو آخری دن کو مانتے ہیں، آخری دن آنے والا ہے، ان کے یہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ ہم کو وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حساب سے صحیح ہے، یہ ہے نیکی۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو چیز بری ہے وہ چیز بری ہے۔ بھائی جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ غلط کام نہیں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم کو بچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی جی مارکیٹ کے اندر ہیں، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، دکان نہیں چلے گی، جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے، ذرا ملانا پڑتا ہے۔ ایک مومن آدمی جو آخری دن پر یقین رکھتا ہے نہیں بولے گا، اس لیے نہیں بولے گا کہ ٹھیک ہے نقصان ہو چلے گا، بھائی میری دکان کم چلے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو نہیں بولے گا، وہ بچے گا۔ نقصان ہو رہا ہے اس کا، چلے گا، نقصان ہو جائے چلے گا، لیکن اللہ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جب آدمی اس طریقے سے کر لے گا اور آخری دن کے حساب سے چلے گا تو سماج کے اندر سچائی پھیل جائے گی۔ لیکن جن کے آخرت کا تصور نہیں ہے، وہ اپنی دولت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے ہر چیز جائز سمجھ بیٹھے ہیں، سماج کو لوٹ رہے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، مالدار مالدار ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دنیا کے اندر جو لوگ طاقتور ہیں وہ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں آخری دن کا تصور نہیں ہے۔ اگر آخری دن کا تصور ہو جائے تو ڈر لگے گا کہ اگر میں کسی کو ایک چانٹا مارتا ہوں تو اللہ کل حساب لے لے گا، گالی دیتا ہوں اللہ کل حساب لے لے گا، یہ ہے آخرت کا تصور۔ کسی پر ظلم کرتا ہوں تو کل اللہ پکڑ لے گا، آخری دن مجھ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرا نام اعمال سامنے ہوگا، میں کیا بول پاؤں گا؟ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو امن و شانتی پھیل جائے۔ اسی لیے ہے اسلام کے اندر کہ آخری دن پر یقین رکھنا ہے، اور اگر آخری دن پر یقین نہیں رہا تو مسئلہ دیکھ ہی لیجیے آپ، کھلم کھلا چل رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، انسان کھا پی رہا ہے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی غذا پہنچایا تھا۔ آج کل کچھ مسلم لوگ یہ بھی بولتے جی ہم اسلام پر چل رہے ہیں اس لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ ارے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے بھائی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر اس کے بعد والی پوری زندگی تو آپ کی ہے۔ تو 70 سال کے لیے اتنی کوشش، 80 سال کے لیے اتنی کوشش، اور بہانے پر بہانے، ہر چیز جائز جو ناجائز ہے اس کو بھی جائز کر لیا، نہیں، وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے آخرت کا جو تصور ہے نا ذرا سکون پیدا کرتا ہے۔ بھائی یہاں نہیں ملا چلے گا لیکن غلط کام نہیں کریں گے، اللہ نے وہاں رکھا ہے، یہاں صبر کر لوں گا وہاں فائدہ ہوگا۔ بڑی اچھی اچھی چیز نظر آ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر ہر چیز موجود ہے، آرام سے میں عیش کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بدلے مجھے قیامت کے دن ملنے والا ہے، اللہ عطا کرے گا، خوب دے گا۔ تو یہ ہے آخرت کا تصور، کسی پر ظلم نہیں، خواہش کو بچا کر کے رکھنا ہے تاکہ وہاں ملے۔ آخرت کے مختلف مراحل ہیں اور ان تمام مرحلوں سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ سب سے اہم مرحلہ جو آخرت کا شروع ہوتا ہے وہ ہے موت کا مرحلہ۔ جب انسان مرتا ہے اور اس کی کیفیت مرنے کی ہو جاتی ہے تو چالو ہو جاتا ہے کہ وہ آخری دن پہ جا رہا ہے، یعنی مرا گویا کہ اس کے لیے آخرت آ گئی، آخری دن آ گیا، قیامت قائم ہو گئی اس کے لیے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ ہے کہ نہیں، جیسا کہ دہریوں کا کہنا ہے۔ کچھ لوگ ایک اللہ کو مانتے جو توحید والے ہیں، موحدین ہیں، کچھ لوگ 2 اللہ کو مانتے، آگ کے پوجنے والے، کچھ لوگ 3 اللہ کو مانتے۔ 2 اللہ کو ماننے والے بھی غلط، 3 اللہ کو ماننے والے بھی غلط، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جی نہیں، توحید پر رہنا، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے وہ ہیں جو توحید پرست ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ کے بارے میں اختلاف، لیکن موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، مرنا ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بڑا ہو کے مرے، چھوٹے ہی میں مر جائے، جوان ہو کے مرے، کوئی بھی ہو،
مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، شاہ ہو، غدا ہو، نبی ہوں، اولیاء ہوں، پیر ہوں، بزرگ ہوں، ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو آخرت کا مرحلہ موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ آخرت کے مختلف مراحل ہیں اور ان تمام مرحلوں سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ سب سے اہم مرحلہ جو آخرت کا شروع ہوتا ہے وہ ہے موت کا مرحلہ۔ جب انسان مرتا ہے اور اس کی کیفیت مرنے کی ہو جاتی ہے تو چالو ہو جاتا ہے کہ وہ آخری دن پہ جا رہا ہے، یعنی مرا گویا کہ اس کے لیے آخرت آ گئی، آخری دن آ گیا، قیامت قائم ہو گئی اس کے لیے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ ہے کہ نہیں، جیسا کہ دہریوں کا کہنا ہے۔ کچھ لوگ ایک اللہ کو مانتے جو توحید والے ہیں، موحدین ہیں، کچھ لوگ دو اللہ کو مانتے، آگ کے پوجنے والے، کچھ لوگ تین اللہ کو مانتے، دو اللہ کو ماننے والے بھی غلط، تین اللہ کو ماننے والے بھی غلط، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ جی نہیں، توحید پر رہنا، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے وہ ہیں جو توحید پرست ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ کے بارے میں اختلاف، لیکن موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، مرنا ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بڑا ہو کے مرے، چھوٹے ہی میں مر جائے، جوان ہو کے مرے، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، شاہ ہو، غدا ہو، نبی ہوں، اولیاء ہوں، پیر ہوں، بزرگ ہوں، ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو آخرت کا مرحلہ موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، موت اچانک بھی آ جاتی ہے۔ آدمی اچھا خاصا ہے، ہٹا کٹا ہے، رات میں سو جاتا ہے، صبح اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، صبح کے وقت گھر سے باہر نکلتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، شام میں گھر لوٹ نہیں پاتے، کہیں اور چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ گھر سے بارات نکلتی ہے شہنائیوں کے ساتھ، لیکن واپسی ماتم کے ساتھ ہوتی ہے۔ نوجوان بھائی تھا، چلا گیا، بیٹا تھا نوجوان، چلا گیا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، ابو کا انتقال ہو گیا، اب بال بچے کا کیا ہوگا؟ تو موت اچانک آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں کب آ جائے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ نہیں، جب ہم بوڑھے ہوں گے تبھی مریں گے۔ نہیں بھائی، بچپنے میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے موت، اور بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ ہمیشہ تیار رہیے، تیاری کیجئے موت کے لیے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 11۔ اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو اس کے وقت سے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ موت وقت پر آئے گی، اس کو وقت پر آنا ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آپ پکڑے گی، مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ ورنہ بڑے بڑے بادشاہ اتنے مضبوط قلعے بنا کر کے رکھے تھے، آرام سے بچ سکتے تھے، لیکن نہ، موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچنے والا ہے، اس لیے تیاری کیجئے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی، خواہشوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو بہت یاد کرو۔ جب موت یاد آ جائے گی نا تو ذرا مال کی لالچ کم ہوگی۔ ارے بھائی اتنا جمع کر کے رکھ رہا ہوں، فلاں بھائی بھی تو رکھے تھے، چلے گئے، قبر میں لے گئے کیا مال؟ نہیں لے کر گئے۔ گاڑی لے کر گئے؟ نہیں لے کر گئے۔ بنگلہ لے کر گئے؟ نہیں لے کر گئے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے۔ اس لیے تیاری کر لیجیے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ آخرت پر یقین رکھنا ہے تو موت کے سلسلے میں تیاری کرنا ہے۔ عقل مند کون ہے؟
سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ کہا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس. عقل مند تو وہ ہے، ہوشیار تو وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. چلا ہمارا جنازہ چلا ہے، اب کس کے ہاتھ میں؟ دوسرے کے ہاتھ میں. لے کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی ساتھ جانے کے لیے نہیں تیار ہے. پاپا کے ساتھ بیٹا نہیں جائے گا، امی کے ساتھ بیٹی نہیں جائے گی، شوہر کے ساتھ بیوی نہیں جائے گی، بال بچہ نہیں جائے گا. اکیلے آپ کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے. اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے. اس لیے ذرا تیاری کیجیے، آخرت کے تصور کو یاد کیجیے، موت کو یاد کیجیے، تب لوگوں پر ظلم کم ہوگا. گھبراہٹ جب بڑھے گی تو میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے تو لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے. چلے کہاں رکھا جا رہا ہے؟ قبر کے اندر. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 21 ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ نے موت دی پھر اس کو قبر میں رکھ دیا. اب یہاں ایک چیز اور غور کیجئے، قبر سے مراد مٹی کے اندر رکھنا تو ہے، الحمدللہ اسلام کے اندر یہ ہے، لیکن مرحلہ جو شروع ہوتا ہے چاہے لوگوں کے حالات جیسے بھی ہوں، جیسے لاش کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمام راکھ کو جمع کر کے عذاب دے. جانور کھا جائیں، درندے پھاڑ دیں، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، آدمی کو سولی دے دی جائے، آدمی کو کہیں اور پھینک دیا جائے، کچھ بھی ہو، جیسے ہی موت آ گئی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے آخرت کا، اور آدمی اس کے اندر چلا جاتا ہے چاہے جو بھی صورت ہو. الحمدللہ اسلام میں مردے کو بھی کتنے احترام سے رکھا جا رہا ہے، سفید کپڑے میں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے. یہ آخرت کا مرحلہ، اس پر غور کرنا ہے. قبر کے اندر چلے، غور کر لیجئے کون ساتھ میں جا رہے؟ کوئی بھی نہیں. قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو وہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو وہاں ناکام ہوگا اس کی ناکامی بڑھتی چلی جائے گی. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ان کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ جب یہ قبرستان جاتے تو روتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، اتنا روتے. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ہم مسلمانوں کے، ہم مومنوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، ذوالنورین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں انہیں عطا کی. ان کی حالت یہ ہے، دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور جب قبرستان جاتے ہیں تو روتے ہیں. کہا جاتا ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، اور جب قبر کا مرحلہ آتا ہے تو آپ روتے ہیں، گھبراتے ہیں. ایسا کیوں؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه. یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو یہاں ناکام ہوگا ناکام ہوتا چلا جائے گا. تیاری کر لیجئے. قبر جو ہے وہ مردے کو دباتی ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55، ان للقبر زقتا ولو كان احد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. قبر جو ہے وہ دباتی ہے، ادھر سے ادھر کرتی ہے. اگر کوئی آدمی اس سے نجات پا جاتا، قبر سے بچ جاتا، تو صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کتاب الجنائز کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 2057، ھذا الذی تحرک لہ العرش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سعد بن معاذ تو وہ ہیں کہ اللہ کا عرش ہل گیا. سعد بن معاذ تو وہ ہے کہ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے. سعد بن معاذ. لیکن کیا ہوا؟ ضم ضمتن ثم فرج. قبر نے کیا کیا؟ ان کو دبایا، پھر قبر نے ان کو چھوڑ دیا. تو آپ غور کر لیجئے، ایک صحابی رسول اور قبر نے دبا دیا ہے. ہم مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہ مرحلہ ایسا ہے، آنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات سچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی،
آخرت کے مرحلے کے بارے میں اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں بتائی ہے تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ تو ایسا ہی ہوا، پتہ یہ چلا قبر جو ہے وہ دبوچتی ہے، قبر جو ہے وہ دبا دیتی ہے۔ قبر کے اندر پہنچ گئے، آ گئے منکر نکیر، دو فرشتے سوال پوچھنے کے لیے۔ تیاری ہے؟ تیاری کر لیجئے، سوال آؤٹ ہے۔ اگر دنیاوی پرچے آؤٹ ہو جائیں تو 100 تو آ جائے گا نا بھائی، قریب قریب پاس تو ہو ہی جائیں گے۔ قبر کا پرچہ پہلے سے آؤٹ ہے، یعنی سب کو بتا دیا گیا ہے۔ کیا تیاری کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ دلیل سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر حدیث نمبر 4753۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مومن آدمی کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے، آ گئے فرشتے اور فرشتے نے اٹھایا، مومن آدمی سے پوچھا مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو ایک اللہ کو مانے گا اور ایک اللہ کی مانے گا تو اللہ ان کے زبان پر لے آئے گا۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فخر کے ساتھ کہیے ہم مسلمان ہیں۔ لوگ چھپاتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی ہے، ایمان کی توفیق دی ہے۔ اللہ نے جس کو دے دیا بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو توفیق نہیں دی ہے۔ تیسرا سوال ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مومن آدمی سے ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، وما یدریکا، پھر سوالیہ نشان لگا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی، اس لیے میں سب سوالوں کے جواب دے دیا۔ اب یہاں رکیے، قرآن سے دور ہو رہے ہیں نا ہم اور آپ، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا سوال جو قبر میں ہوگا قرآن کے بارے میں، کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ بولیں گے مولوی صاحب آگے جواب دیں گے؟ مولوی صاحب نہیں دے سکتے، آپ کو تیاری کرنا ہے، آپ کو لگے رہنا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے۔ تو سوالات ہوں گے، یہ سلسلہ ہوگا، مومن سے بھی سوالات ہوں گے، کافروں سے بھی سوالات ہوں گے۔ سامعین کرام، اس سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، ابھی یہیں ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔